بسم الرحیم الرحمن الرحیم یا متینو the firm one ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ حقیقی عرفان اسماء الحسنہ یعنی مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت پہ سلام اور خوش آمدید۔ تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمام حمد و ستائش اس پاک ذات کے لیے جو الفا بھی اور اومیگا بھی۔ عزیزم، متین کے معنی ہے انتہائی مستحکم اور مضبوط۔ مستحکم اور مضبوط تو سب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ ذات وہ وحدہ لا شریک ہے جس کے سوا کوئی مستحکم اور مضبوط نہیں ہو سکتے۔ آپ جب غور فرمائیں گے تو یا متین تقریباً صرف تین مقام پر ہے قرآن شریف میں، اور ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ مختلف صفات کے ساتھ، یعنی کہیں مضبوط ہے، کہیں مستحکم ہے، کہیں توانا ہے۔ تو یہ صرف تین آیت ہم پہلے قرآن کی پیش کریں گے قرآن شریف سے، اور یہ جو 27واں پارہ ذاریات اور 51واں سورہ ہے، یہ آیت نمبر ہے 58۔ ان اللہ هو الرزاق ذو قوۃ المتین، اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا، زوراور اور مضبوط ہے۔ دو اور آیت ہے عزیزم، یہ ہے پارہ 9 سورہ اعراف، آیت نمبر 183۔ وَعُمِلَ لَهُمْ إِنَّ كَيْدًا مَتِينٌ، اور اسی سے ملتی جلتی دوسری آیت ہے، وہ 29ویں پارے میں سورہ قلم 68واں سورہ ہے، آیت نمبر 45 ہے۔ وَعُمِلَ لَهُمْ إِنَّ كَيْدًا مَتِينٌ۔ یہ تینوں سورت کا جو ترجمہ ہے ہم فتح محمد جالین صاحب کے قرآن شریف کے ترجمے سے لیے ہے، اور جو 19واں سورہ اعراف کی آیت نمبر، اس کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 220 ہے۔ اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میرا داؤں بڑا مضبوط ہے۔ یہی آیت، ایسی آیت جو سورہ قلم میں ہے 29واں پارہ کی آیت نمبر ہے 45۔ اس میں کیا ہے؟ اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ بات وہی ہے، تدبیر ہو یا داؤں۔ تدبیر عربی میں کہتے ہیں اور داؤں ہندی زبان کا لفظ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس سے اوپر کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 44، اس سے جب ہم اس سے ملا کر پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ اگر آپ ان سے غور کریں تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے سے، یا تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو۔ ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو بھی خبر نہ ہوگی۔ یعنی پروردگار عالم اپنے کلام مقدس تب اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ کسی کو پکڑتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کو پتہ نہیں چلتا اور میں کب اسے پکڑ لیتا ہوں، کہ خدا کی ذات وہ بہت گرفت ہے، بہت مضبوط ہے، بہت مستحکم ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فیروز اللغات کے صفحہ 1200 کے مطابق، یعنی صفحہ نمبر 1200 کے مطابق اس متین کے کیا معنی ہوئے۔ یہ عربی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے پہلے تو ہے مضبوط، مستحکم یا استوار کرنا کے، دوسرا ہے سنجیدہ یا مستقل مجازی، اور تیسری ہے دقیق یا مشکل۔ ان تین چیزوں کو ہم جب لے کے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو جب ہم غور کرتے ہیں کہ رب العالمین جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی کاریگری کو غور کرتے ہیں، اس کی خلاقیت کو دیکھتے ہیں، اس کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، تو اب ایک عمیق نگاہ اگر ڈالیں تو آسمان کی جانب جب ہم نگاہ بلند کرتے ہیں تو دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور تھک کر ہماری نگاہیں واپس آ جاتی ہیں کہ ہمارا خدا، وہ جو خالق ہے، معبود ہے، کتنا مستحکم اور مضبوط ہے، جس نے اتنا مضبوط آسمان بنایا بغیر کسی ستون کے۔ انسانی عقل حیران و پریشان ہے، شزدر ہے کہ وہ کیسے اتنے بڑے چھت کو، اتنے بڑے آسمان کو بغیر پلر کے، بغیر ستون کے قائم کیا ہوا ہے۔ جو بغیر کسی مشورے کے بنائے وہی خدا ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی خالق اصل حقیقی مالک ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ فضا بنائے، نظام شمسی بنائے، کہکشائی نظام ہے، سب ایک دوسرے سے پیوست ہیں، سب ایک دوسرے کے چالوں میں چل رہے ہیں، اپنے اپنے آربٹ پہ سب گھوم رہے ہیں، اور پھر زمین پر نظر کرتے ہیں تو اونچے اونچے پہاڑ بلند بالا ہیں کہ جہاں بادل بھی ٹکرا جاتے ہیں ان سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سمندر پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، بحر بے قرار ہے، اور اس میں جب ہم غور کرتے ہیں، فضا میں غور کرتے ہیں تو اس میں اڑنے والے پرندے ہیں، زمین پر غور کرتے ہیں تو اس میں زمین کے اندر رہنے والے جانور، اسی طرح ہم جب غور کرتے ہیں تو غاروں میں رہنے والے جانور،
یا درخت کے کھو میں رہنے والے جانور، وہاں گھونسلے بنا کر رہنے والے جانور، اور جب ہم سمندر میں نگاہ کرتے ہیں، دریا جھیل وغیرہ میں نگاہ ڈالتے ہیں، تو اس میں رہنے والے مختلف قسم کے آبی جانور، لیکن سب کے خوراک کا انتظام کون کرتا؟ وہی رب العالمین جو خلاق عالم ہے، جو رزاق ہے، اور وہی سب کو اتنے بڑے انتظام کرتا ہے۔ آخر ہم جب کرۂ ارض پر دیکھتے ہوئے تھک گئے تو کہنے لگے کہ بہت غور کرنے کے بعد انسان نے کہا کہ نہیں، آخر ایک ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا کائنات جو بنایا ہے رب العالمین نے، وہ کیا دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے اچھا اس کا انکار کر دو کہ نہیں، خدا ہی نہیں ہے۔ یہ اسی لیے زبور میں کہا کہ احمق کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، وہ خدا نے اس کو احمق قرار دیا جو اتنی بڑی ساری چیز کو دیکھنے کے باوجود کہتا خدا نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ پھر کس نے بنایا؟ کہ آٹومیٹک طریقے خود بخود ایک دھماکہ ہوا اور یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئیں۔ تو عزیزان محترم، یہ دھماکہ کس نے کیا؟ کوئی تو ہاتھ، کوئی تو ذات، کوئی تو ایسی چیز ہوگی۔ یہ خود بخود تو کوئی چیز نہیں، انسان تو خود بخود نہیں بنا، اس کو بنانے والی بھی کوئی ذات ہے۔ یہ کتاب خود بخود نہیں بنی، کسی نے بنائی ہے تو بنی ہے۔ ہم جو چیز پر نگاہ ڈالتے ہیں، کوئی کاریگر ہے، کوئی میکینک ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جس نے بنائی ہے، تو اس پورے کائنات کو بنانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ خدائے رب ذوالجلال ہے، وہ حقیقی مالک ہے۔ جب حقیقی مالک کا انسان انکار کر دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے انکار کر دیا تو ویسے ویسے اس کے اندر ضرورتیں بڑھتی گئیں، اور پھر وہ لوگ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اٹھتا ہے کہ ساری چیزیں جس نے بنائی ہے یہ کہہ کے جان چھڑا لو کہ جی وہ ہستی ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی تخلیق کو نہ جانا۔ اگر وہ رب العالمین جو انسان کو پہلی تخلیق کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ اسے بنا سکتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ بنانا ذرا مشکل ہے، لیکن جب میٹیریل موجود ہو تو اس کو پگھلا کر دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم بناتے ہیں جو انسان خود بناتا ہے، دوبارہ اس کو بنا سکتا ہے، اس میٹیریل کو۔ اسی طرح جب انسان بہت آگے چلا اور کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا خالق چاہیے، کوئی ایسا مالک چاہیے جا کے ہم اس کی پرستش کر سکیں، تو کیا انسان نے نہ کہ انسان نے خود بنانے پہ آیا تو اپنے ہاتھوں سے خالق بنا بیٹھا، اس کی پرستش کرنی شروع کر دی، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، اور پھر اس کی کسی نے سورج کو مستحکم سمجھا، چاند کو مستحکم سمجھا، آسمان کو مستحکم سمجھا، ستاروں سیارگان کو مستحکم سمجھا، مضبوط سمجھا، اس کی پرستش کرنی، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اور پھر کسی نے سورج کو خدا مانا، کسی نے چاند کو سلام کیا، کسی نے سیارے کو سلام کیا، اس کو سجدہ ریز ہو گیا۔ غرض کہ جہاں جہاں انسان دیکھا، جس سے ڈرا، جس سے جو چیز مطلب کی خاطر سمجھ میں آئی، تو اسے وہ پرندے، اڑتے ہوئے پرندے دیکھے، اس کو خدا مان لیا۔ جس مجھ جانے اسے ڈس لیا، کاٹ لیا، اس سے مر گیا، اس کو خدا مان لیا۔ غرض کہ انسان جب آیا بننے پر نیچے گرتا چلا گیا تو پتھر کو خدا ماننے لگا، پتھر بے ڈول پتھر کو بت بنا کر کے اس کی منہ شکل دے دیا، اس کا نام رکھ کر کہ یہ بھگوان ہے، یہ خدا ہے، یہ ایشور ہے، یہ پرمیشور ہے، وغیرہ وغیرہ کہہ کر کے، گاڈ ہے، گاڈس ہے کہہ کے اس کی پرستش شروع کر دی۔ لیکن عزیزو، یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں؟ حد تو یہ ہے کہ جس خدا نے عقل دی، پاک اور ناپاک چیز کو قرار دیا، یہ حلال یہ حرام ہے، اس نے انبیاء مرسلین کے ذریعہ پیغامات بھیجے، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، کتاب کا سمجھانے والا بھیجا، کتابوں کا پڑھانے والا بھیجا، لیکن ہر کسی کے بھیجے میں اس کے بھیجا ہوا سمجھ میں نہیں آیا، تو اس نے اس بھیجے ہوئے کو ریجیکٹ کر دیا، قتل کر دیا، مسترد کر دیا، اپنی طرف سے بنا کر بیٹھ گیا، اور اپنے پیروکاروں، اور وہ ابلیس کیسے پیروکار ہوئے کہ نعوذ باللہ آئے تو خود خدا بن کر بیٹھ گئے، جیسا نمرود ہے، فرعون ہے، شداد ہے، اور پھر ہیرودیس ہے، ان سبوں نے اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا، یعنی انسان کے بعد جب طاقت آئی تو خدا بن گیا۔ ہم دیکھتے ہیں فرعون جو ملک مصر کا ایک بادشاہ تھا، جب ابلیس کا پیروکار بنا تو خود کو خدا کہلوانے لگا، اور اپنے آپ کو بڑا ہی مضبوط اور مستحکم سمجھتا تھا۔ مخلوق خدا کی زندگی اجرن کر رکھی تھی، لیکن حقیقی خدا نے اسی کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، ان کی والدہ محترمہ کے ذریعہ شیر مادر سے انہیں سیراب کرایا، کسی دائیوں نے انہوں دودھ نہیں پلایا تھا، جناب مادر موسیٰ نے ہی ان کو دودھ پلایا، اور پھر اسے جب فرعون کا احساس تک نہ ہوا کہ ہاں یہ وہی ہے جو ہمارے تخت کو تاراج کرے گا، اور بحکم خدا حضرت موسیٰ اس منزل پر آئے، جب اس مقام آیا، وقت آیا اور اس مقام پر آئے، تو رب العالمین وہ خلاق عالم، خدا خالق و مالک،
خدا تعالیٰ نے بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کا پیغام دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معرفت یہ پیغام بھیجا کہ دیکھو تو نے کس کو؟ فرعون کو، کہ تو نے میرے لوگوں کو جو اسیر کرا انہیں جانے دے تاکہ میری عبادت کریں۔ لیکن ہر بار وعدہ کرتا لیکن جانے نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے وہ روک دیتا تھا۔ لیکن رب العالمین نے کہا کہ میں اس پر آفتیں نازل کروں گا، اور کوئی نہ کوئی آفت خدا ان پر ضرور نازل کرتا رہا تاکہ وہ معافی مانگتا رہا۔ ہر بار وہ معافی مانگتا، ٹھیک ہے اب اس آفت کو ٹال دیا جائے، موسیٰ سے اپنے خدا سے کہو کہ ہماری مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس آفت کو ٹال دے، ہم تجھے جانے دیں گے۔ لیکن چونکہ اس کے دل میں بے ایمانی تھی، لیکن چونکہ اس کے دل میں وہ حسد تھا کہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، اور میں کیسے اس کو جانے دوں، لہٰذا بہانے بنا کر چلتا رہا۔ یہ سارا واقعہ توریت شریف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے پہلی کتاب خود اپنے دست مبارک سے تحریر فرما کر عطا فرمائی تھی، اور اس کا دوسرا سورہ ہے خروج، اس کے رکوع ہے 7 اور 14ویں آیت سے لے کر ہم اس کے 14ویں رکوع تک جائیں گے، لیکن درمیان میں خاص واقعے تب اشارہ کریں گے، پورے آپ کی خدمت پیش کرنے کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہوا وہ پانی کا خون بن جانا، یہ ایک پہلا جو بنی اسرائیل کو نہ جانے دینے پر خدا نے کیا حشر کیا ان کا، کیونکہ فرعون کا دل متعصب تھا اور بنی اسرائیل کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم رب العالمین پانی پر ایسا مارا، سارا پانی خون ہو گیا، 7 دن تک وہ پانی نہیں پی سکے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دریا، نہروں اور جھیلوں کے تمام مینڈکوں کو یہ دوسرا حملہ ہوا، دوسری مصیبت آئی کہ پورے ملک میں، مصر میں یہ میڈک ہی میڈک بھر گئے تھے۔ یہ 8ویں باب میں ہے۔ اور دوسری بار جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پھر جاؤ فرعون کے پاس کہو، یہ کہلا کر بھیجا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، کیونکہ فرعون اپنی عبادت کراتا تھا، اور رب العالمین جو حقیقی خالق مالک وہ کہتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ میری عبادت کریں، اگر تو نے ان کو جانے نہ دیا تو دیکھ میں تیرے ملک کو میڈکوں سے بھر دوں گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ پھر اس نے معافی تلافی کی کہ اچھا اب اس کو ختم کرو تاکہ میں تمہیں جانے دوں، لیکن چونکہ دل متعصبانہ تھا اسی لیے اس نے جانے نہ دیا۔ پھر ہوا کہ تیسری بار اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہارون سے کہو کہ اپنی لاٹھی زمین کی گرد پر مارے تاکہ وہ تمام ملک میں، مصر میں جوئیں، وہ گرد کو پروردگار میں جوئیں میں تبدیل کر دیا۔ وہ خالق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جس چیز سے وہ کام لے سکتا ہے، اور ہر جگہ جوئیں تھیں۔ جب وہ تنگ آ گیا، عاجز آ گیا، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا ہے، کہنے کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ بھی ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دو، اور یہ جوئیں جو ہیں بند کروا دو، میں تمہیں جانے دوں گا۔ لیکن وہ چونکہ جانے نہیں دینا چاہتا تھا، بہانہ ہیلے بہانے بناتا تھا۔ پھر حکم ہوا چوتھی بار جب رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ کہو اس سے کہ جانے دے تاکہ میری عبادت کریں، اگر تو انہیں جانے نہ دیا تو دیکھ میں پورے ملک میں مچھروں سے بھر دوں گا۔ پھر خود مچھر کے گول پروردگار نے پیدا کیے، یعنی آئے اور ان کے محلوں میں، گھروں میں، محلوں میں، ہر جگہ بستر پہ ہر جگہ مچھر ہی مچھر تھے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا میں توبہ کرتا ہوں، یہ پھر نہیں کروں گا، وہ کہ وہ ہر بار یہی بہانہ بناتا تھا اور جانے نہیں دیتا تھا۔ اور جب پھر ایسا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جا کر کہہ کہ خداوند عبرانیوں کا خدا، اب یہاں آواز میں کرخت ہے، پروردگار عالم کی جانب سے فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، کہ خدا چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کی عبادت کی، کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے۔ غیر اللہ کی عبادت کو کبھی خدا نے پسند نہیں کیا۔ تو پھر کس نے کہا کہ ہاں فرشتوں سے کہو کہ آدم کو سجدہ کرے؟ خدا تو اپنے سوا کسی کو سجدہ نہیں کراتا۔ لیکن ایک بات ہے، یہاں ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے، پہلی کتاب ہے توریت شریف، اور اس کے دوسرے سورے کے 9ویں باب میں ہے کہ اگر تو نے انکار کیا، انہیں جانے نہ دیا اور اب بھی روکے رکھا، تو جو حقیقی خداوند کا ہاتھ ہے اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ تیرے سب جانور کو مار ڈالوں گا، اور بنی اسرائیل کے ایک بھی جانور نہیں بنیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل جہاں تھے وہ ان کے لیے نہیں بلکہ فرعونیوں کے لیے تھا یہ، اور یہ سارا، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر اس نے معافی تلافی کی، لیکن اس بار بھی وہ جانے نہیں دیا، روک دیا کہ نہیں جا سکتے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سے فرمایا کہ تم دونوں بھٹی کی راکھ لے کر اپنی مٹھی میں لے لو، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم سامنے آسمان یعنی فرعون کے پاس جانا اور آسمان تک ہاتھ اٹھا کر کے اس راکھ کو، اسے بھٹی کی راکھ کو اس کو اڑا دینا، اور ہم کیا کریں گے، سارے ملک میں یعنی پورے باریک
گرد میں تبدیل کر دے ہو کر کے، اور مصر کے تمام جانوروں کے جس پر انسانوں پر سب میں پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں گی، پھپھولے نکل آئیں گے، اور ایسے ہی وہ سب کے سب بن گئی۔ پھر اس نے معافی تلافی کی، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو فرعون کے پاس جا کے ان سے کہہ دو کہ خدا جو عبرانیوں کا خدا ہے وہ فرما رہا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ میری عبادت کریں، اصل خدا کی عبادت ہے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو میاں۔ اور اب کی بار انکار کیا تو اب سب بنائے سب پر نازل کروں گا میں، تاکہ تو جان لے کہ تمام دنیا میں میری مانند مضبوط اور مستحکم کوئی نہیں۔ ظاہر ہے پروردگار عالم وہ خالق کائنات ہے، اس سے بڑھ کے کون مستحکم مضبوط ہو سکتا ہے؟ اس کی ہر چیز مستحکم، اسے جو چیز بنائی سب مستحکم بنائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جب اسے انکار کیا تو حضرت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ نے اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ جیسے موسیٰ نے اٹھایا تو خداوند متعال نے رعد یعنی بجلی، آگ کے گولے اور اولے بھیجے، بجلی چمکی، اس سے اولے بھی پڑنے لگے اور آگ کے گولے گرنے لگے، زمین تک آئے، اور پورے مصر میں کیا انسان، کیا حیوان، کیا درخت پر گرتے، جس پہ گرتے سے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے تھے۔ سب کے سب جانور جب مرنے لگے، جلنے لگے، تو اس نے فرعون نے پھر کہا کہ ٹھیک ایسا ہے کہ اب ہم معافی مانگتے ہیں، اب کی بار ہمیں معاف کر دی جائے اور ہم تمہیں جانے دیں گے۔ لیکن چونکہ اس کے دل میں بے ایمانی تھی، تعصب سے بھرا ہوا تھا، وہ چاہتا نہیں تھا کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ایک خدا کو چھوڑ کر کے بہت سارے خداؤں کو پرستش کرتے ہیں، آج بھی خدا ان سے ناراض ہے۔ ہم آگے چلیں گے کہ جب اولے گر رہے تھے، جتنی چیزیں ہو رہی تھی، بنی اسرائیل جس حدود میں تھے، جس جگہ تھے جہاں ان کو جشن منانے کے لیے کہا گیا تھا، اور خمیر روٹی بنانی تھی، اور قربانی کرنے، سوخت قربانی کرنی تھی، وہاں پہ سوخت نہیں کی، تو وہ تمام جگہ جو تھی وہ محفوظ رہی۔ اور پھر انہوں نے ایک پروردگار نے ایک پروگرام بتایا تھا کہ اپنے تمام خواتین کے زیورات کو جمع کر لو، اسے کیا کرنا، اور پھر خمیر تیار کر لے، پھر وہ اس نے تیار ہونے ان کے عبادت کے لیے جانے کی اجازت، چونکہ یہ ایک بیابان میں جانا چاہتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ایک بیابان میں جائے گا جو تقریباً 3-4 کوس کے فاصلے پر تھی۔ وہ پھر معافی تلافی ہو گئی، لیکن پھر پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جا کے اس سے کہہ کہ خداوند ابراہیم خدا یوں فرماتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ میری عبادت، بار بار یہی جملہ ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ میری عبادت کرے۔ لیکن اب کے بار انکار کیا تو سب ٹڈیوں کے بلائیں سب پر نازل کروں گا، اور تاکہ تو جان لے کے تمام دنیا میں میری مانند کوئی مضبوط اور مستحکم نہیں ہے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مضبوط اور مستحکم، لیکن اس نے اب بھی انکار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا، اور پھر پورے ملک میں ٹڈیاں ہی ٹڈیاں آ گئیں، کیا ان کے محلات میں، گھر میں، کھانے میں، ہر چیز میں ٹڈی بھر گئیں۔ اور پھر وہ ایسے پھر انہوں نے کہا، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کو فرعون نے جانے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا نہیں تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، باقی سب کی عبادت کرتے ہیں، اور یہی فرق ہے کہ اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ عجب طرفہ تماشا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، اور ایسا ہی ہوا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ اچھا اب ایسا ہے کہ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، لیکن اپنے جانوروں کو لے کے نہیں جانا، بھیڑ بکری کو لے کے نہیں جانا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر سوختن قربانی کے لیے ہمیں جانور چاہیے۔ اس نے اب بھی ہیلے بہانے سے کو روک دیا۔ اب خدائے قادر مطلق جو سب سے زیادہ زوراور، مضبوط، مستحکم، قوی ہے، وہ حقیقی خالق و مالک ہے، اس نے کافی موقع دیا فرعون کو، اس کے لشکروں کو، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اب تب اس نے آخری فیصلہ کیا اور آخری جواب میں کہا کہ موسیٰ ان سے کہو کہ جس طرح فرعون سے جا کر کہو کہ تم جس طرح تیرا بیٹا پلوٹا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل میرے لیے پلوٹا ہے۔ اگر تو نے جانے نہیں دیا اور میری عبادت سے روکا تو میں تیرے سارے پلوٹوں کو ختم کر دوں گا، مار ڈالوں گا۔ یہ بہت آخری وارننگ تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے، اور ایسا ہی ہوا۔ پورے مصر میں کیا جانور، کیا انسان، خود فرعون کا پلوٹا بیٹا مر گیا،
اور رات کی تاریکی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ یہاں سے نکل چلو۔ وہ جو خمیری روٹی کی تیاری کر رہے تھے، وہ جو زیور تھے، ان سب کو پھر قربانی سوقن قربانی کے لیے وہ نکل چلے، اور ایک بیابان میں جا کر وہاں انہوں نے جب سفر کرنے لگے پھر دریائے قلزم کے قریب پہنچے، اور پھر وہاں سے پروردگار عالم نے ان سب کو بالکل آرام سے آہستگی کے ساتھ نکالنا شروع کر دیا۔ سب جب نکل گئے دریا قلزم کے پاس جب پہنچے تو خدا نے چونکہ کہا تھا تم آدھی رات کو نکلنا اور ایسے ایسے سارے کام کرنا، وہ تمام چیز قربانی کی دیکھ بعد اب جب وہ دریا قلزم کے پاس پہنچے تو یہ بنی اسرائیل پھر بڑبڑانے لگے، اے موسیٰ یہ تو نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ اس سے اچھا تھا کہ ہم وہیں رہتے، وہیں مر جاتے، کم از کم زمین میں تو دفن ہوتے، یہ تو کہاں آگے پانی ہے، اب ہم کیا پانی میں مر جائیں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا پانی پر مارو، لیکن ایک ہوا چلی، پورب کی ہوا، ایسی ہوا آندھی کہ اس نے پانی کو دو حصوں میں منقسم کر دیا، اور درمیان سے خشک زمین نکل آئی، راستہ نکل آیا، جسے پانی شیشے پہ لائی دیوار کی طرح دونوں تک کھڑی ہو گئی، اور بنی اسرائیل وہاں سے گزرنے لگے۔ لیکن جب صبح ہو چکی تھی، پاؤ پھوٹ چکی تھی، وہ فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر کے کیا وہ آواز دیتا ہوا ہے، ادھر بنی اسرائیل گھبرا گئے، اب کیا ہوگا؟ پیچھے فرعون ہے، آگے پانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، چلتے رہو، اور پھر وہاں ایک گیت گانا شروع کیا، وہ گیت گاتے وہاں سے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نکل کر کے دوسری طرف پڑے گئے۔ لیکن جیسے فرعون اور اس کا سارا لشکر درمیان میں پہنچتا ہے، وہ پورا پانی سمندر کا رب العالمین نے اس کو ملا دیا، سب اسی میں ڈوب کر مر گئے۔ اور یہ توریت کی جو دوسری کتاب ہے خروج، اس کے 14ویں باب میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ پورا واقعہ درج ہے، یہی قرآن شریف میں بھی درج ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں جی فرعون تو طبعی موت مرا، وہ جھوٹ کہتا ہے، اس لیے کہ خدا کا کلام سچا ہے۔ خدا نے اپنے کلام میں بتا دیا کہ بنی اسرائیل تو پار نکل گئے، بحر قلزم سے نکل گئے، دوسری طرف چلے گئے، وہاں انہوں نے مذبح بنائے، پھر قربانی چڑھائی خدا کے حضور، پھر فضا قربانی تھی، وہ فضا کی قربانی کی۔ غرض کہ ایک پروگرام اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا بنی اسرائیل کو نکالنے کے، وہ نکل کر چلے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خروج کی 20ویں میں رکوع میں اور 3ری 4تھی آیت میں مرقوم میں، جب خدا نے رب العالمین نے توریت دی تو اس میں ایک احکام دیا۔ وہ احکام کیا ہے؟ بہت زبردست احکام ہے۔ اس احکام کو ہر اہل کتاب تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن دراصل وہ مان نہیں رہے۔ اور یہ چند لمحے ہیں ہمارے پاس، میں اپنے بڑی تیز سے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ 3ری آیت میں ہے، 20ویں باب رکوع کی 3ری آیت میں ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو ہرگز نہ ماننا۔ 4تھی آیت ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا زمین نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ اور 5ویں آیت ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور مجھ سے عداوت رکھتے ہیں اور ان کی اولاد کو 3ری اور 4تھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، حکموں کو مانتے ہیں، رحم کرتا ہوں، خدا واقعی رحم کرتا ہے۔ لیکن عزیزو دیکھا گیا زمانہ بڑی تیزی سے مادیت کی ترقی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، انسان اپنے گناہوں سے بت پرستی میں سے باز نہیں آیا، اور جانور کی پوجا کرتے، آج بھی جانور کی پوجا کرتے ہیں۔ 2 قدم اور آگے بڑھیں، ان جانوروں کو تو ماں جیسے مقدس رشتے سے منسلک کرتے ہیں، حیران کن بات ہے۔ اور اگر کوئی اس جانور کو ذبح کر دے تو اس کے بدلے میں وہ انسانوں کے زندگی کے چراغ کو گل کر دیتے ہیں۔ جانور انسان میں کوئی تمیز نہیں ہے ان کی۔ لیکن عزیزو کتنے افسوس کی بات ہے، اسی پر بس نہیں بلکہ ایک ناقص عقل کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے انسان نے اتنا گر کر سہارا لیا اس چیز کا جو خود کا بڑا ہی مستحکم، مضبوط اور عقیدے والا ظاہر کرتا، لیکن ان کے افعال اتنے پست ہیں، اتنے گر گئے ہیں کہ ان جانوروں کو پوجا تو کرتے تھے، اب ان کی قارورہ، یعنی کوئی اونٹ کا پیشاب پیتا ہے، کوئی گائے کے پیشاب پیتا ہے، اور اسے وہ جو کہ نجس قرار دیا رب العالمین نے، اسے وہ تبرک سمجھ کر پیتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ جس عقیدے میں ہیں، جس عقیدے کو مانتے ہیں، آپ کی اس کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ خدا سب کو عقل شعور عطا کرتا ہے، اور ابلیس
خرافات میں مبتلا کرتا ہے۔ تو ابلیس کے جتنے پیروکار ہیں وہ سب یہی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لباس میں نہ جائیے گا کسی کے، اس لیے کہ لباس دھوکہ دے جاتی ہے، لیکن عقل اور اس کے افعال، اس کی ہر نقل و حرکت وہ بتا دیتے ہیں یہ کس کا پیروکار ہے، ابلیس کا ہے یا رب العالمین کا ہے، شیطان کا ہے یا رحمان کا پیروکار ہے۔ دراصل ساری باتیں ہم جب نے غور کی تو وہ نجات ہی کے سبب سے ہوتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے، اور وہ نجس چیز پینے سے ان کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں عزیزم، جب ایسا ہرگز نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو انسان کو خلق کیا، نے انسان کو بنایا، اسی نے خود انسان ہی کے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ آسمانی کتب میں اس مضبوط و مستحکم ہستی کے بارے میں ان کی آمد سے 700 سال قبل مسیح یسایا نبی کے صحیفے میں واضح کر دیا گیا تھا کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنم، اس کا نام ایمانویل ہوگا۔ اور پھر انجیل شریف میں آ کر کے اس چیز کو بالکل اس نور کو جو مجسم ہوا واضح کر دیا گیا۔ قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، عیسیٰ ابن مریم البینات بروح القدس، روح القدس کے ذریعہ خدا نے ان کو جناب مریم حمل پائیں، اور پھر وہ ہستی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیے یا یسوع المسیح سلام علیہ کہیے، وہ ہستی ہی ہیں۔ آپ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام صفات الہیہ یا مظہر ہیں، اور آپ جیسا مضبوط و مستحکم کردار والا کوئی نہیں۔ آپ بھی نے دعویٰ کیا تھا کوئی ہے مائی کا لال جو ہم پر گناہ ثابت کرے، کسی نے ان پر گناہ ثابت نہیں کر سکا، نہ ان کی مادر گرامی پر گناہ ثابت کر سکا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے مقصد، جو ازلی مقصد تھا، اس کو ابد تک پہنچانے کے لیے، یعنی انسان کا نجات دہندہ بن کر آئے تھے، انسان کو نجات دینے کے لیے آئے تھے۔ تو دنیا نے تو نجات کے بہانے بہت سارے کام کیے، انسان کا بلیدان چڑھایا، انسان کو قتل کیا نجات کے لیے، لیکن کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ اور جو یعنی اپنی جان بچا گئے، لیکن جناب مسیح یسوع مسیح سلام علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اصلی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے صلیب پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ازل میں جناب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعہ وہ رشتہ منقطع ہو گیا تھا، دوبارہ سے اس کو جوڑ دیا۔ آج کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ روح القدس آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو کیا ہم دیکھتے ہیں؟ اللہ تو سنتا ہے، لیکن اس کے جواب کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ وہ رابطہ تھا جو منقطع ہو گیا، تو دوبارہ شروع کر دیا جناب مسیح سلام علیہ نے۔ اب جب وہ دوبارہ آئیں گے، کس طرح؟ نبی بن کر نہیں، بلکہ عادل بن کر آئیں گے، عدالت کریں گے۔ ان کی عدالت آخری عدالت ہوگی، اور وہ کس طرح آئیں گے؟ آسمان سے اپنے فرشتوں کے ہمراہ اس جاہ و جلال کے ساتھ آئیں گے، اور زمین پر جتنی برائیاں اس کو ختم کریں گے۔ تو عزیزان محترم، جب وہ جلوہ افروز ہوں گے تو جو بھی ان پر قلبی اور روحانی ایمان سے سرشار ہوگا وہی نجات پائے گا، اور پھر یہی نہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہوگا تو اسے نجات مل جائے گی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو خوب برکت عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہم سبوں کو ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں حضرت مسیح سلام علیہ کے انصار و اعوان میں شمار ہونے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیزان محترم، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو، اسکرین پر ویب سائٹ ہوں گی، اسکائپ، فون نمبر، سیل نمبر، جو بھی آپ کو سہولت ہو آپ ہمیں ضرور لکھ بھیجیے، تاکہ ہمیں آپ کو جواب دینے میں خوشی محسوس ہوگی۔ آپ کے سوال سرچش آنکھوں پر، پھر کسی اور نشست میں، کسی اور وقت میں پھر ملاقات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔